السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نور جہاں پیرمپلی ایز اے ٹیچر دی پروگریسو اردو پرائمری اسکول شولاپور. ہیلو بچوں. اچھا تو مجھے بتاؤ تم اسکول مدرسے کیوں آتے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہو، علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہو، ہے نا؟ کیونکہ تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا ہم سب کا فرض ہے. اگر ہم اچھی تعلیم حاصل کریں گے تو ہم ایک اچھی زندگی، کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. اس لیے ہمیں تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. تو میں آج تمہیں ایک کہانی سناؤں گی جو اپنے درسی کتاب میں، اردو کی کتاب میں صفحہ نمبر 2 پر موجود ہے. اس کہانی کا عنوان ہے علم کا شوق، یعنی پڑھنے کا شوق. آپ سب کو بھی ہے علم کا شوق؟ ویری گڈ، بہت اچھے بچے. علم کا شوق ہو تو ہی ہمیں اچھا پڑھنا لکھنا آتا ہے. تو اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ آج سے کوئی 250 سال پہلے یونان میں ایک بڑے عالم رہتے تھے. تو وہ عالم یعنی بہت پڑھے لکھے، زیادہ علم جاننے والے انسان تھے. ان کا نام افلاطون تھا. بہت پڑھا لکھا انسان تھا وہ. تو ان کے پاس کئی سینکڑوں بچے جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے شاگرد آیا کرتے تھے. شاگرد یعنی تعلیم حاصل کرنے والے، اسٹوڈنٹ، طالب علم. تم شاگرد ہو، میں تمہاری استاد ہوں. اسی طرح افلاطون استاد تھا اور اس کے پاس کئی شاگرد تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. تو اسی شہر میں ایک رئیس آدمی تھا، یعنی بہت امیر آدمی تھا. اس کا ایک بیٹا تھا جو وہ بھی اپنے بچے کو تعلیم دینا چاہتا تھا. اس لیے اس نے افلاطون سے آ کر کہا کہ میں میرے بچے کو تمہارے پاس پڑھانے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں. تو افلاطون نے کہا ٹھیک ہے، سب بچوں کے ساتھ میں آپ کے بچے کو بھی تعلیم دوں گا. تو افلاطون نے دوسرے دن سے اپنے بچے کو استاد کے پاس، افلاطون کے پاس، وہ رئیس زادہ اپنے بچے کو بھیج دیا. تو بچہ روزانہ پڑھنے کے لیے افلاطون کے پاس آیا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ایک ان کا نوکر تھا، غلام تھا. پہلے زمانے میں امیر لوگ جو ہے اپنے پاس غلام رکھتے تھے اور ان سے سارے کام کروائے جاتے تھے. تو وہ بچے کے ساتھ بھی اسی کی عمر کا ایک غلام تھا، نوکر تھا. وہ بچے کے ساتھ روزانہ آتا تھا، لیکن اسے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ وہ غلام تھا. تو بچہ جو تھا وہ روزانہ، وہ لڑکا اندر جا کر استاد کے پاس بند کمرے میں پڑھائی ہوتی تھی. تو وہ بند کمرے میں جا کر اپنی پڑھائی کرتا تھا یا وہ اپنی تعلیم حاصل کرتا تھا افلاطون کے پاس. اور وہ جو لڑکا اس کے ساتھ جاتا تھا روزانہ، وہ لڑکا کیا کرتا تھا، اس بچے کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، پڑھنے کا بہت شوق تھا بچے کو، لیکن مجبور تھا، وہ غلام رہنے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا تھا. تو روزانہ کیا کرتا تھا، دروازے کے پیچھے باہر سے کان لگا کر افلاطون کی ساری باتیں سنتا تھا. تو اسے شوق رہنے کی وجہ سے وہ سنتا تھا اور اس کو اس کی باتیں بہت اچھی لگتی تھی، پسند آتی تھی. اور سارے بچے پوری پڑھائی ختم ہونے کے بعد پھر وہ اپنے مالک کو لے کر واپس آتا تھا. اور دوسرے دن گیا تو دوسرے دن اسی طرح وہ باہر کھڑے رہ کر اس کی باتیں، استاد کی باتیں سنتا رہتا تھا. اس طرح 1 سال گزر گیا اور ان بچوں کا امتحان لینا طے پایا. جیسے تمہارے 1 سال کے بعد امتحان ہوتی ہے، اسی طرح وہ بچوں کا امتحان لیا جا رہا تھا. تو اس وقت وہاں کے جو بڑے بڑے عالم تھے، پڑھے لکھے لوگ، ان کو بھی بلایا گیا. ان کی ایک مجلس بلائی گئی اور اس میں وہ رئیس زادے کو بھی بلایا گیا. وہ امیر رہنے کی وجہ سے اسے اونچا مقام دے کر کرسی پر بٹھایا گیا اور سارے شاگردوں کو بھی جمع کیا گیا. اب امتحان کا وقت آیا تو افلاطون نے اس رئیس زادے کو ایک عنوان دیا اور کہا کہ تم اس عنوان پر تقریر کرو، کچھ بولو. جب وہاں اتنے سارے بڑے بڑے لوگ تھے اور استاد تھے تو وہ جو رئیس زادہ تھا وہ کچھ بھی نہیں بول سکا. ایک لفظ بھی اسے بولنے نہیں آیا. اس نے جو پڑھائی کیا وہ سب بیکار گئی. ان بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کر اس کے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا. یہ دیکھ کر افلاطون بہت پریشان ہو گیا
اور شرمندہ ہو گیا کہ میں نے سال بھر اس بچے کو پڑھایا، آج یہ سب کے سامنے مجھے بے عزت کر رہا ہے، اس پڑھائی کا کچھ بھی فائدہ نہیں میرا، بول کر وہ بہت شرمندہ ہو گیا۔ تو دوسرے بچوں سے پوچھا اس نے کہ کوئی ہے اس عنوان پر کچھ کوئی 4-5 جملے بولے گا؟ تو کوئی بچہ وہاں سے تیار نہیں ہوا۔ جو بچہ، ایک لڑکا تھا جو آخر میں دروازے کے پاس کھڑا تھا، وہ بچہ نہایت ادب سے آ کر افلاطون کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اس عنوان پر کچھ کہوں گا۔ تو وہاں کے سب لوگ حیران ہو گئے کہ جو بچے سال بھر استاد کنے پڑھے، انہیں کچھ نہیں آ رہا ہے، یہ بچہ تو پڑھا نہیں، کچھ نہیں، نوکر ہے یہ تو، اور یہ اس عنوان پر تقریر کر تو کہہ رہا ہے۔ سارے لوگوں کو حیرانی ہوئی، تو افلاطون نے اسے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم بولو۔ تو اس بچے نے ایسی تقریر کی کہ وہاں کے لوگ ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے اور سب نے اس بچے کی واہ 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 کی، اور افلاطون بھی بہت خوش ہوا۔ اسے کہتے ہیں علم کا شوق۔ علم حاصل کرنا اچھے کمرے میں، بڑی اسکول میں، اچھی کتابوں میں، اچھی بیاضوں سے ہی علم حاصل کرنا وہ علم نہیں ہے۔ علم کا شوق جسے ہوتا ہے وہ کہیں بھی بیٹھ کر علم حاصل کر سکتے ہیں، بڑے ٹیوشن کچھ جانا ضروری نہیں ہے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بھی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ جسے علم کا شوق ہوتا ہے، جس کے گھر میں لائٹ نہیں، فین نہیں، تو بھی وہ بچے رات کو چراغ لگا کر ہوا کرتے ہوئے گرمی میں لیکن پڑھائی کرتے ہیں۔ تو علم کا شوق اپنے اندر پیدا کرو۔ علم کا شوق اگر ہمارے اندر آیا تو ہم ہر سال ہر وقت کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس بچے نے ایک نوکر رہ کر بھی علم حاصل کرنے کی وجہ سے، شوق سے، علم کی لگن سے اس نے اس استاد کی ساری باتیں یاد رکھی۔ تو تمہارے اندر بھی علم کا شوق پیدا کرو اور جو تمہارے استاد پڑھا رہے ہیں اس کا پورا فائدہ لو۔ اس طرح سے اس نوکر کو، غلام کو، بادشاہ بھی اور رئیس جو تھا آدمی، وہ خوش ہو کر وہ بچے کو آزاد کر دیا۔ سمجھ میں آئی بچوں کہانی؟ تو یہ جو معمولی لڑکا تھا یہ کوئی معمولی نہیں تھا، بلکہ یہ آگے جا کر ایک بہت بڑا نامور آدمی بنا۔ کون بنا یہ؟ ارسطو بنا، جو سکندر اعظم، ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جو پوری دنیا کو فتح کیا تھا، اس کا وہ استاد بن گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔